السلام علیکم جی، میرا نام ہے اسد مرزا اور میرا تعلق ہے لائن گروپ سے. میرے بہت سے جاننے والے انفیکٹ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے انویسٹرز پاکستان میں انٹرنیشنلی ایک کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ 2024 اور 2025 یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے کیسا ہوگا. سو میں نے کہا کہ ہم لوگ ہر جگہ سے باتیں سنتے رہتے ہیں اور فیک نیوز آتی رہتی ہیں، تو کیوں نہ اپنے انویسٹرز، اپنے کلائنٹس اور ان سب کے لیے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے ایک ویڈیو بنا لی جائے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی ڈائنامکس بہت زبردست ہیں اور پوری دنیا سے بڑے فرق ہے. پاکستان میں ہاؤسنگ مارکیٹ میں ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے. اگر میں اسٹیٹ بینک کی ایک آپ کو رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں تو اس وقت اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 15-16 لاکھ گھر اس وقت پاکستان میں ضرورت ہیں، جو کہ ایک سال کی ضرورت ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ دوسری سائٹ پہ کتنے گھر بن رہے ہیں تو 15 سے 20 ہزار گھروں سے زیادہ نہیں بن رہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. آنے والے وقت میں یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اربن مائگریشن ہے. 2.5% ویسے بھی شہروں میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے. سو اگر ہم یہ کیلکولیٹ کریں کہ آدھا کر دیں، 7 لاکھ اربن چاہیے اور 7 لاکھ ہماری میٹروپولیٹن سٹیز میں چاہیے، اور اس کو بھی بائیفرکیٹ کر دیں کہ لاہور میں ہمیں منیمم 2-2.5 لاکھ گھر چاہیے، اور بن کتنا رہا ہے 10 سے 15 سے 20 ہزار. سو ڈیمانڈ ہمیشہ ہے اور رہے گی. تو ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ. اسٹیٹ بینک نے اپنی ایک رپورٹ ابھی شائع کی ہے چند دن پہلے. اس پہ اسٹیٹ بینک نے یہ 100% اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت 22 سے 20% پہ تو آلریڈی آ گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو آنے والے وقت میں اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی اس طرح بنا رہا ہے جس میں وہ بائی دسمبر اور نیکسٹ ایئر جنوری 14 سے 15% پہ انٹرسٹ ریٹ کو لے آئے گا. اور جب یہ 14 سے 15% پہ انٹرسٹ ریٹ لے آئے گا، جو کہ ہمارا سیکنڈ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہاؤسنگ میں ریئل اسٹیٹ میں بوم رہے گا. جب انٹرسٹ ریٹ جو کہ سود کم ہوگا تو ہمارے بہت سے لوگ انشاءاللہ واپس آئیں گے اپنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں، وچ ول اگین کریٹ ایکچوئل بوم ان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ. اب میں اگر آپ کو اپنا تیسرا پوائنٹ بتاؤں، ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 3 سے 4 ہمارے جو فرینڈلی ملک ہیں وہ چاہتے ہی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے انویسٹمنٹ کرنا، جس کے اندر ایک سعودی عرب، چائنا، قطر. اور انہوں نے بہت سی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چوز کیا، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ منیمم 35 to 45% ریئل اسٹیٹ ایکسپینڈ ہوگی. اس کی ڈیمانڈ ہوگی، پلاٹ ہو، گھر ہو، ہر جگہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ڈیمانڈ اور بڑھے گی اور پرائسز بھی اوپر جائیں گی. پاکستان میں جس سچویشن میں ہم ہیں اس میں جو اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، میری یہ ایڈوائس ہے کہ لوگ اپنی ہاؤسنگ میں ریئل اسٹیٹ کو اور اپنی کمرشل ریئل اسٹیٹ کو، کنسٹرکشن ہوئی ہوئی جگہوں کو زیادہ پریفر کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کی ریزن بینگ یہ ہے کہ جتنے بھی سیلریڈ پرسن ہیں اور بزنس پرسن ہیں، اگر آپ کا بزنس لو ہوتا ہے تو آپ کو ایک پیسو انکم چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پیسو انکم صرف آپ کو ایک ہی چیز دے سکتی ہے، وہ ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ. آپ ایک گھر خرید لیں یا آپ ایک کمرشل پراپرٹی خرید لیں، اور اس کا رینٹل بہت زبردست ہے. اگر میں پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کو رینٹل ویلیو کی انکریز بتاؤں، رفلی 55 سے 60% لاہور میں ریزیڈینشل انکریز آیا ہے رینٹل ییلڈ میں. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رینٹل پراپرٹی میں انویسٹ کرنا کتنا زبردست ہے. اور اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو رفلی 85% ایک سال میں انکریز آیا ہے رینٹل میں ان کمرشل پراپرٹیز. سو پیسو انکم بنائیں، اپنی ریئل اسٹیٹ میں ایسی ٹینجبل ایسٹ میں انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اپنے یہ 4-5-6 سے اپنے اکنامک پرسپیکٹو سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جیسا ملک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور اس کے ساتھ 70 الائڈ انڈسٹریز ہیں. سو یہ ملک جو ہے ہمیشہ اس کی جو بیک بون ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری رہی ہے. اور جہاں تک اگر آخر میں ٹیکسز کی بات کروں تو آپ یقین کریں یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹیکسز میں منیمم فرق آیا ہے. آپ کی جو 236K اور 236C
یہ دو ایڈوانس ٹیکس اور آپ کا کیپٹل گین ٹیکس، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اسپیشلی آپ کے فائلرز کے لیے تو بالکل منیمم سا ہے. سو یہ ٹیکسز از ناٹ اے پرابلم، اور ہمیں ایز اے پاکستانی شہری ان ٹیکسز کو پے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک سے اور فیسلٹیز لے سکیں. دا اونلی پرابلم از ہمارے جو FBR کے لوگ ہیں ان کو نہ سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو بڑھانے کی بجائے ان لوگوں پہ ٹیکس امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. دے شوڈ انسینٹیوائز دا پیپل جو ٹیکس نہیں دے رہے. Thank you so much, and inshallah I will make another video soon which will show that 2024 and 2025 is a boom for real estate sector. Thank you.